رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية، صاحب العصر والزمان، إمام الإنس والجان، الحجة القائم المنتظر المهدي. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. خداوند عالم اپنے آخری ہدایت نامے میں مومنین کو خطاب کر کے دو حکم دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، بس یہ حکم عام نہیں ہے، مومنین کو خطاب. وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کیا کریں؟ اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کریں. وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جائیں. ظاہر ہے کہ قرآن احکام کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے. جو بھی بات اس میں آئی ہے وہ انسان کی ہدایت کے لیے ہے، انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے. اور اس میں بہت سے احکام ایسے ہیں جن کی وجہ شاید ہماری سمجھ میں نہ آئے، لیکن ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. بہت سے احکام ایسے جس کی وجہ اگر شارع نے بیان کر دی ہے تو ہمیں معلوم ہے، بہت سی وجہیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہے، اور اس نے ہم سے مانگا بھی نہیں ہے کہ تم وجہ تلاش کرو یا علت تلاش کرو. اس نے ہم سے کہا یہ کرو، اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بغیر سوال کے اس کام کو انجام دیں. کیوں؟ کیونکہ بندے کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مالک سے اس کے حکم کے بعد کوئی سوال کرے. اگر آپ کسی کے بندہ ہیں، اس نے آپ سے کوئی کام کہا تو عبدیت کے مزاج کے خلاف ہے اور قانون کے خلاف ہے کہ میں سوال کروں کہ کیوں.
مالک نے کہا بازار سے جاؤ یہ کام کرو، کیوں کا سوال ہی غلط ہے. وہ اس سے کیا کرے گا، اس کا کیا نتیجہ ہوگا، اس سے ہمیں مطلب ہی نہیں ہے. اگر میں بندہ ہوں تو میرا کام ہے کہ میں اس حکم پر عمل کروں. وجہ اگر وہ بتا دے تو کوئی بات نہیں، نہ بتائے تب بھی مجھے حق نہیں ہے سوال کرنے کا. اگر بندگی ہے، بندگی نہیں ہے ایک الگ بحث ہے. تو اس نے نہیں مانگا ہے ہم سے کہ ہم سمجھیں پہلے حکم کو. کہیں مانگا ہے، کہیں کہیں کہا ہے اسے سمجھو. قرآن میں بھی کہا ہے سوچا کرو، سمجھا کرو، دین میں فکر کیا کرو. اس جہاں کہا ہے وہاں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں نہیں کہا ہے یا نہیں کہا بیان کیا وہاں ہم سے اس سے تقاضا بھی نہیں کیا ہے. مثال کے طور پہ صبح کی نماز 2 رکعت کیوں ہے، ہمیں کیا معلوم کیوں ہے. جب اتنی نیند سے اٹھایا تھا تو کئی رکعت پڑھوا سکتا تھا، لیکن اس نے کہا 2 رکعت چاہیے. دوپہر میں اتنی مشغولیت ہے، اتنے کام ہے کہ 4 رکعت پڑھو، اور 4 رکعت اور پڑھو، 8 رکعت پڑھو. مغرب میں 3 رکعت کیوں، عشاء میں 4 رکعت کیوں، قصر میں 2 رکعت کیوں، رمضان میں ہی روزہ کیوں، من الغشق اللیل الى الغشق النہار کیوں، ہمیں نہیں معلوم. اس نے مانگا بھی نہیں ہم سے کہ ڈھونڈو کیوں. اس نے کہا صبح اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو. اچھا یہ بھی طے ہے کہ ہماری نماز اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. ایسا بے نیاز کہ اگر یہ پوری کائنات اس کے سجدے میں گر جائے تب بھی اس کی کبریائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر سب انکار کر دیں تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو ہم بندے ہیں جو اپنی بندگی کا اقرار کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا سجدے میں سر رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی العالی. اسے اپنی کبریائی کو ہمارے سامنے ظاہر کرنے کی ضرورت یا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی بندگی ثابت کرنے کی ضرورت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اس کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں کہ نہیں ہیں. اسے کس کے سامنے کیا ثابت کرنا ہے، وہ تو بے نیاز ہے، بالکل بے نیاز. اللہ الصمد، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے ثابت کرنے کی. یہی چیز میں اپنے عزاداروں سے کہتا ہوں، اپنے مومنین سے کہتا ہوں کہ عزاداری بھی ایسا ہی ہے. عزاداری چونکہ اس کی دی ہوئی چیز ہے اور اس کی پسندیدہ چیز ہے تو وہ بھی بے نیاز ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں عزاداری کی ضرورت ہے. اور اسی لیے یہ جملہ جو ہم کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں ہماری مجلس اور تمہاری مجلس، یہ غلط جملہ ہے. مجلس اولاً امام حسین کی ہے، دو ان کا وارث زندہ ہے، اس کی ہے. میرے والد کو کچھ ہو جائے، انتقال کر گئے دنیا سے، تو ان کے تمام مسائل کون میں کروں گا؟ میں کروں گا، میں ان کا بیٹا ہوں، میں وارث ہوں، میں کروں گا. کوئی اور محلے کا انسان کھڑا ہو تو مجھے خود غیرت آئے گی کہ آپ کیوں، جب وارث زندہ ہے تو آپ کیوں. ہاں اگر میں اجازت دے دوں کسی کو کہ آپ بھی آ جائیے، آپ بھی شریک ہو جائیے، ہاں میرے اجازت سے شریک ہو جائے، الگ بحث. تو حسین ابن علی کا وارث تو زندہ ہے، تو جب وارث زندہ ہے تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ میری مجلس ہو تمہاری مجلس ہو، میرا عزا خانہ ہو تمہارا عزا خانہ، سب ان کا ہے. یہ ہمیں ان کی طرف سے کرم ہے کہ ہمیں اجازت مل گئی ہے کہ میں ان کا ذکر اپنے گھر میں کر سکتا ہوں. اگر اجازت مل گئی ہے تو پھر ذمہ داری بھی بڑھ جائے گی. تو پھر جس دن دیکھیں، جس دن یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ مجلس حسین کی ہے اور اس کے وارث کی اجازت سے ہے، ہم صرف کسٹوڈین ہیں، ہمارے ہاتھ میں امانت دی گئی ہے. جس دن یہ مسئلہ حل ہو گیا بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. پھر آپ کی ذمہ داری کیا ہوگی کہ ہر عمل ایسا ہو جو وارث کی پسند کا ہو. میری پسند کیا ہے، فلاں کی پسند کیا ہے، پبلک کی ڈیمانڈ کیا، نہیں، امام کی ڈیمانڈ کیا ہے.
کی مرضی ہے. ہمیں شرف دیا ہے کہ ہمارے گھر میں ذکر حسین ابن علی ہو، ورنہ ہمارا گھر اور حسین ابن علی جس کا ذکر علیکم السلام، جس کا ذکر آسمانوں میں ہوتا ہو، جس کی مجلس خود خدا پڑھتا ہو، جس کا ذکر انبیاء کرتے ہوں، اولیاء کرتے ہوں، اوصیاء کرتے ہوں، ہم جیسے خاکی گناہگار انسانوں کو اس کا نام لینے کی اجازت دی جا رہی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی نعمت ملی ہے. کبھی کبھی فارسی کی مسئلہ عدو شود سبب خیر، دشمن کبھی بھی خیر کا سبب بنتا ہے. اب یہ بلا جو دنیا میں آئی اس نے کچھ حد تک ہمارے ذہنوں کو صحیح کیا. ہمارے جو دماغ خراب تھے ایک دم کہ ہم جائیں گے تو مجلس ہوگی، ہم کریں گے تو مجلس ہوگی. سب کو اللہ نے بند کر دیا گھروں میں، مجلس نہیں بند ہوئی. وہ تو ہوئی، اسے یہ دکھانا تھا کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہم اگر کرنا چاہیں گے تو ایسے میں بھی کر لیں گے. تو اس رب العزت نے حکم دیا ہے کہ 2 عمل کرنا ہے تمہیں، ایک تقوی اختیار کرنا ہے، ایک صادقین کے ساتھ ہو جانا ہے. تقوی میں اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے ہم عمر اور چھوٹوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رائج ہوتی ہیں، یعنی اصطلاح ایسی نہیں کہ جو نئی ہو آپ کے لیے، ٹرم ایسا نہیں ہے جو آپ نے سنا نہیں ہے، لیکن اس کے میننگ بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، یا اس کا ذہن میں جو میننگ ہمارے یا ڈیفینیشن ہماری ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے یا صحیح سے انٹرپریٹ نہیں ہوئی ہوتی ہے. ان میں سے ایک لفظ تقوی ہے. بہت سے لوگوں کے ذہن میں تقوی کا مطلب ہے پھٹے ہوئے کپڑے پہننا. بہت سے لوگوں کے ذہن میں تقوی کا مطلب ہے کہ اچھا کھانا نہ کھانا، اچھی گاڑی میں نہ بیٹھنا، سڑک پہ پیدل چلنا، اے سی فرسٹ کلاس میں سفر نہ کرنا. لوگوں کے ذہن میں ہے تقوی کا میننگ یہ ہے کہ اچھا کھانا نہ کھائیے، اچھا لباس نہ پہنیے، اچھی گاڑی میں نہ چلیے، اچھی طرح سے سفر نہ کریے، بن سور کے نہ چلیے. نہیں، یہ تقوی نہیں ہے. تقوی یہ ہے کہ آپ ہر عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ خدا کا مورد پسند ہے کہ نہیں. آپ 3 پیس سوٹ پہن کے بھی متقی ہو سکتے ہیں اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کے بھی ظالم ہو سکتے ہیں. اگر 3 پیس سوٹ حلال کمائی کا ہے تو وہ تقی ہے، اور اگر پھٹا ہوا کپڑا کسی کا چھینا ہوا ہے تو وہ ظاہر ظالم. آپ کے سامنے غذا جب رکھی جائے آپ کو ایک سوال کرنا ہے کہ یہ حلال ہے کہ نہیں. حلال 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ شرعی حلال یعنی ذبیحہ ہے کہ نہیں ہے، وہ ایک حلال ہے. لیکن دوسرا حلال جو اس سے اہم ہے وہ کہ جس مال سے یہ غذا حاصل کی گئی وہ حلال ہے کہ نہیں. کسی اور کے منہ کا نوالا تو نہیں ہے، کسی کے خون میں ڈوبا ہوا تو نہیں ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ اگر اس کا جواب صحیح ہے کوئی مشکل نہیں ہے، حلال ہے، طیب و طاہر ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت خلافت ظاہریہ پہ فائز تھے، ورنہ امیر المومنین جس طرح خدا بے نیاز ویسے ان کا یہ بندہ بھی بے نیاز ہے. کوئی اسے خلافہ مانے نہ مانے، کوئی امام مانے نہ مانے، وہ امام ہیں، امام رہیں گے، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو خلافت ظاہریہ ہے جو تقریباً 4 سال کچھ مہینے کا عرصہ ہے، میں اپنے جوانوں کے لیے عرض کروں، آئیں جائیں ورلڈ پولیٹیکل میپ کو کھولیے، آج کا جو دنیا کا نقشہ ہے، اور اس پہ حساب کریے کہ کتنی بڑی حکومت تھی امیر المومنین کے پاس. آج کے پولیٹیکل میپ پہ تقریباً 47 ملک ہیں، 47 کنٹریز جن پر امیر المومنین کوفے سے بیٹھ کر حکومت کر رہے تھے بعنوان حاکم علی الاطلاق، جن میں سے ایک ملک کا نام ایران ہے، ایک ملک کا نام عراق ہے، ایک کا جارڈن، ایک سیریا. البتہ سیریا پہ تھوڑی سی بغاوت تھی، باقی تمام علاقے ایجپٹ، سوڈان، ایتھوپیا، آذربائیجان، ازبکستان، ارمنستان، یہ آج کا سعودی عرب جو اصل حجاز ہے، یمن، امارات متحدہ، کویت، یہ سارے ملک جو آج الگ الگ ملک ہیں، 47 کنٹریز ہیں ورلڈ کے نقشے پر.
جن پر امیر المومنین حکومت کر رہے تھے. اس حاکم کو کیسا ہونا چاہیے, کیسا لباس پہننا چاہیے, کیسے گھر میں رہنا چاہیے, کیسے کھانا کھانا چاہیے. لیکن وہ حاکم کہہ رہا ہے کہ اگر میں تمہارے شہر میں داخل ہوا ہوں 2 جوڑی کپڑے کے ساتھ, اگر میرے پاس تیسری جوڑی کپڑے کی دیکھنا تو مجھ پر شک کرنا کہ میں نے بیت المال میں غلط کیا. ایسا حاکم کہاں ملے گا آپ؟ خود راوی بیان کرتا ہے کہ میں مسجد کوفہ میں گیا, 12 برس میرا سن تھا. مسجد کوفہ میں نماز جمعہ کے لیے گیا. امیر المومنین نماز جمعہ قائم کر رہے تھے. امیر المومنین کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے, اور خطبہ دیتے دیتے اپنی ابا جو تھی اس کو ایسے ہلا رہے تھے. میں چھوٹا تھا, 10-12 سال میرا سن, ہر چیز میرے لیے نئی. جب میں گھر آیا تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ کیا نماز جمعہ کے مستحبات میں جیسے عصا لے کے کھڑا ہونا یا ہتھیار لے کے کھڑے ہونا مستحب ہے امام کے لیے, کیا ابا کو بھی ہلانا کچھ شرط ہے؟ نہیں. کہا تو پھر کیوں کر رہے تھے؟ کہا امیر المومنین پاس صرف ایک لباس ہے, انہوں نے اس کو دھویا تھا, وہ خشک نہیں ہوا تھا, نماز کا وقت ہو گیا, مؤذن نے اذان دے دی, وہ لے کے آ گئے. اب وہ اس کو ہلا رہے تھے کہ وہ خشک بھی ہو جائے. یہ کون ہے جس کے پاس 47 ملک کی حکومت ہے؟ اس طرح یہ امیر المومنین. اور امیر المومنین ایسا کیوں کر رہے تھے؟ امیر المومنین نہیں کہا تم ایسا کرو. خود جب لوگوں نے بتایا, اپنے شخص آیا, اس نے کہا کہ میرا بھائی آپ کی طرح ہونے کی کوشش کر رہا ہے, کھانا نہیں کھاتا ہے, لباس اس طرح سے پہن رہا ہے. امیر المومنین نے اس کو بلایا کہ تم میری طرح نہیں کر پاؤ گے, میری ذمہ داری دوسری ہے. میں حاکم ہوں, لوگوں پر حکومت کر رہا ہوں. میں اپنی رعیت کے سب سے کمزور طبقے کے برابر زندگی گزاروں گا, تاکہ مجھ سے کمزور طبقے کے دل میں یہ خلش نہ آئے کہ حاکم اچھا لباس پہنتا ہے. میں نانے جو اس لیے کھاتا ہوں کہ مجھے یقین ہے. یہ جملہ بہت اہم ہے آج کی دنیا کے لیے, یہ بتائیے دنیا کو جا کر. امیر المومنین کہہ رہے ہیں میں نانے جو اس لیے کھاتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ میری پوری حکومت میں ہر انسان کے پاس کم سے کم نانے جو کھانے کے لیے ہے. اور کسی نے آ کر نہیں کہا یا امیر المومنین لوگ آپ کی حکومت میں بھوکے ہیں, یعنی کم سے کم نانے جو تھی. آج کوئی حاکم ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میری حکومت میں کوئی بھوکا نہیں ہے؟ مل جائیں گے, آج اس دور میں مل جائیں گے آپ کو. لیکن واحد حکومت جس کا حاکم یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میری اتنی بڑی حکومت میں کوئی انسان بھوکا نہیں ہے, ولو جو کی روٹی کھا رہا ہو, لیکن کم سے کم اس کے پاس جو کی روٹی ہے. میں اس لیے جو کی روٹی کھاتا ہوں تاکہ اس کو یہ نہ ہو کہ میرا حاکم اچھا کھانا کھاتا ہے, میں خراب کھاتا ہوں. میں اس لیے یہ لباس پہنتا ہوں کہ سب کے پاس کم سے کم اتنا لباس ہے. یہ وہ حکومت علویہ ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا تک پہنچے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے حکومت کا, جو دنیا کے سامنے جانی چاہیے. وہی تقویٰ ڈیفائن کریں گے, وہی پرہیزگاری کو ڈیفائن کریں گے, وہی عمل کر کے بتائیں گے کس طرح متقی بنا جاتا ہے. ان کے گھر میں اس زمانے میں, اس دور میں ان کے گھر میں گوشت کی مہک آئی. امیر المومنین نے تعجب سے کہا کہ میرے گھر میں گوشت بھن رہا ہے, میرے گھر میں گوشت کی مہک کیسے آ رہی ہے؟ تو کسی نے آ کر جواب دیا کہ امیر المومنین آپ کی کسی زوجہ کے رشتہ داروں میں کہیں قربانی ہوئی ہے, انہوں نے ان کا حصہ بھیجا ہے, وہ حصہ آپ کے گھر میں پکڑا ہے. امیر المومنین کا حنیًا لہا, اس کے لیے گوارا ہو, دعا دی اپنی زوجہ کو, یعنی وہ کھا سکتی ہے. یہ تقویٰ میں نہیں کھاتا ہوں, لیکن اگر کسی کو حق اور حلال سے دیا جا رہا ہے تو میں اس کا ہاتھ نہیں روکوں گا, وہ کھائے. میرا مقام الگ ہے, میری ذمہ داری الگ ہے. اس کا اگر حق اور حلال سے مل رہا ہے تو اس پہ بھی کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن امیر المومنین تقوی کی ڈیفینیشن دے رہے ہیں کہ جو سامنے آئے اس طرف اتنا پرکھنا ہے کہ حلال ہے کہ نہیں. حلال ہے تو نوش جان, اور اگر حرام ہے یا کسی کے خون سے آغشتہ ہے یا کسی کا چھینا ہوا ہے یا ربا کے ساتھ ہے, جتنے بھی مسائل ہیں, تو وہ چاہے دنیا کو دکھانے کے لیے سوکھی روٹی ہو, لیکن شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے. تو کھانے کا تر ہونا,
یا کھانے کا سوکھا ہونا تقوی کی علامت نہیں ہے. کس چیز سے اسے حاصل کیا گیا یہ اہم ہے، اور اس کا جواب ہم اور آپ نہیں دیں گے، اس کا جواب ہر انسان خود اپنے آپ کو دے گا. ہم ذمہ دار نہیں ہیں کسی کے، انسان خود ذمہ دار ہے. کیونکہ خود امیر المومنین نے فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن حاکم خود گواہ ہے. کسی گواہی کی اسے ضرورت نہیں ہے. ہم دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ہم متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اس کو بتانا ہے، اس کو بتانے کے لیے خود اپنے آپ کو سمجھانا ہے. ایک بزرگ علماء میں سے گزرے ہیں سید مہدی شیرازی، کربلا کے امام جمعہ، کربلا حرم میں امام جماعت. تو ایک زمانے میں مرجعیت تھی آپ کے پاس. وہ کہا کرتے تھے کہ جب کوئی عمل تمہارے سامنے آئے، کوئی بھی کام، میں اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی کام آپ کے سامنے آئے، کچھ بھی، اسکول جانا ہے، ماں نے کوئی کام کہا، باپ نے کوئی کام کہا، دوست نے کوئی کام کہا، آپ کی خواہش ہوئی، کوئی بھی کام آپ کے سامنے آئے، اس کے لیے یہ طے کر لیں کہ کل اگر مجھ سے خدا نے پوچھا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا تو اس کا جواب کیا ہوگا. وہ جواب آج ڈھونڈ لے. اگر وہ آج جواب ڈھونڈ لے تو کام کرو، کیونکہ جواب تمہارے پاس ہے. اور اگر وہ جواب نہیں دے سکے تو اگر آج نہیں جواب ہے تو صبح قیامت یقیناً جواب نہیں ہوگا، اس کام کو انجام مت دو. بس اتنا سا کرنا ہے. ایک شخص امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہ مولا مجھ سے گناہ بہت ہوتا ہے، ایسے ہی بغیر ضرورت کے میں گناہ کر دیتا ہوں. خود بہت سے لوگ ضرورت کے لیے کرتے ہیں کوئی غلطی، بہت سے لوگ شوق میں کرتے ہیں، اور وہ بہت خطرناک مسئلہ ہے جب شوق، گناہ کرنا جب شوق بن جائے. کہ مولا مجھ سے گناہ بہت ہوتا ہے، کیا کروں؟ امام نے کہا 3 کام کرو جو چاہے کرو. کیا کروں گا؟ کہا اللہ کی حکومت سے باہر چلے جاؤ. ہندوستان میں گڑبڑ کریے، انگلینڈ چلے جائیے، کیا پریشانی ہے؟ وہاں سے تو واپس بھی نہیں لا پائیں گے. اگر اس ملک میں کوئی گڑبڑ کرنی ہے تو اتنی فرصت ہو کہ اس ملک سے جا سکتا ہوں تو ٹھیک ہے، دنیاوی حکومت میں تو چل جائے گا. لیکن ایسی کون سی جگہ ہے جہاں اللہ کی حکومت نہیں ہے؟ وہاں اگر جا سکتے ہو چلے جاؤ، جو چاہو کرو. اللہ کا دیا ہوا رزق نہ کھاؤ، جو چاہو کرو. رزق تو وہی دے رہا ہے، چاہے تسبیح کرنے والے ہوں، چاہے مالا جپنے والے ہوں، چاہے ذکر کرنے والے ہوں، چاہے حفظ کرنے والے ہوں، چاہے صنم کو پوجنے والے ہوں، چاہے حرم کو دیکھنے والے ہوں، رزق تو وہی دے رہا ہے. اس کا رزق کھانا بند کر دو، جو چاہو کرو. اور تیسرا یہ کہ جب ملک الموت آئے تو مرنے سے انکار کر دینا. اگر یہ کر سکتے ہو تو جو چاہو کرو. امام حسین نے اس سے کہا، ہم سب کے لیے کہا ہے، جب بھی کوئی اس طرح کی خواہش آئے یہ 3 مسئلے حل کر لے انسان، بہت سے مسائل اس کے حل ہو جائیں گے. تو تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان رضا الہی کو مد نظر رکھے. اعلیٰ ترین سفر کر سکتا ہے، اعلیٰ ترین وسائل کو استعمال کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. صرف جس طریقے سے اسے حاصل کیا گیا وہ خدا کی اجازت کے والا طریقہ ہونا چاہیے. کوئی پریشانی. جناب سلیمان نبی نے دعا کی مجھے حکومت دے، تو اس کا مطلب حکومت بری چیز نہیں ہے. دعا کی مجھے مال ملے، اس کا مطلب مال بھی بری چیز نہیں ہے. کس طرح حکومت ہونی ہے، کس طرح مال خرچ ہونا ہے، یہ اہم ہے. تو یہ ہے پہلا مرحلہ اس آیت. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہاں اس بات ہے، یہاں سچے سے مراد کون ہے یہ آپ جانتے ہیں بہتر مجمع ہم سے. سچوں کو جاننے والا اور انشاءاللہ سچوں کے ساتھ والا مجمع ہے. تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ سچے وہ سچے نہیں ہیں جسے ہم اور آپ ایک دوسرے کو سچا کہتے ہیں. یہ الگ معیار کے سچے ہیں. وہ تو ہماری الفاظ کی کمی ہے کہ ہمارے پاس جملے چونکہ نہیں ہیں، کلمات چونکہ نہیں ہیں، لہٰذا ہم یہ لفظ ان کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. دیکھیے ایک سچا کسے کہتے ہیں؟ جو انسان جو واقعہ اس کے سامنے ہوا اس کو بیان کر دے، وہ سچا ہے. ہر محلے میں مل جائیں گے، ہر سوسائٹی میں، یہ سچے آدمی، یہ صاحب سے ملیے، یہ سچے آدمی. تو کیا یہ سچے ویسے ہی ہیں؟
دونوں میں بہت فرق ہے. کلمے کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے کہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے، دونوں برابر ہو جائیں گے، دونوں کا لیول ایک ہو جائے گا. پہلا فرق تو یہ ہے کہ ہم اسے سچا کہتے ہیں جو واقعے کو صحیح بیان کرے، اور ان کی سچائی کا معیار یہ جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. ہم واقعے کے ہونے کے بعد اگر صحیح بیان کریں تو سچے ہیں، وہ جو بیان کرتے ہیں وہی واقع ہونا ہے. دونوں میں بہت فرق ہے، برابر نہیں ہو سکتے. ہمارے پاس چونکہ سچے کے لیے کوئی اور لفظ نہیں ہے لہٰذا ہم ان کو صادق کہہ رہے ہیں. جس طرح ہم جو ایڈجیکٹیوز یوز کرتے ہیں اپنے آئمہ کے لیے، جو ایٹریبیوٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں، چاہے عربی میں استعمال کریں چاہے اردو میں استعمال کریں، یہ ہماری زبان کی کمزوری ہے کیونکہ لفظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. الفاظ کی ضرورت اس لیے کہ انسان ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے الفاظ کا استعمال کرتا ہے. لفظ کے بنا تو نہیں سمجھا پائے گا. الفاظ کی ایک محدودیت ہے، وہ اس معنی میں اسی طرح استعمال ہو. مثال کے طور پر ہم کوئی عادل ہو، ہم اسے عادل پہ کرتا ہوں، ہم اسے کہتے ہیں عادل. کہ امیر المومنین کے لیے عادل لفظ ہم جب استعمال کرتے ہیں تو الفاظ کی کمی ہے، ورنہ امیر المومنین عادل نہیں ہیں، امیر المومنین عادل ہیں. دونوں میں فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ امیر المومنین خود کسوٹی ہیں، امیر المومنین اسکیل کا نام ہے. دوسرے جب حق کو بیان کریں تو عادل کہلائیں گے. علی کو تولا نہیں جائے گا، علی پر تولا جائے گا. یا علی یا علی امیر المومنین عالم تھے، عالم تھے. امیر المومنین علم ہیں. امیر المومنین جس کے ذہن میں آ جائے وہ عالم بن جاتا ہے. ہمارے والد اس قصے کو سناتے تھے. نجف میں ایک شخص ایران سے درس خارج کے لیے، یعنی جو سطحی پڑھائی کے بعد 10-12 سال کی محنت کے بعد انسان جب اجتہاد کے مراحل کو شروع کرتا ہے تو درس خارج پہ جاتا ہے. انہوں نے ایران میں درس ابتدائی کو تمام کیا. اس زمانے میں نجف میں درس خارج ہوتے تھے. اب تو الحمدللہ ایران میں بھی ہے، عراق میں بھی، شام میں بھی. اللہ سب تمام حوزات کی حفاظت فرمائے، ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے. وہ نجف گئے درس حاصل کرنے. اب درس خارج میں جو انسان جا رہا ہے، یعنی اس نے اچھا خاصی پڑھائی لکھائی کری ہے، مقدمات اور رسائل اور مقاصد اور کفایت جیسی بڑی کتابیں 10-12 سال اس نے پڑھ چکا ہے. اچھا خاصا مسلم علم رکھتا ہے وہ. اب درس خارج کی بحث میں جا رہا ہے، کسی مجتہد کے سامنے زانو ادب طے کرے گا. گئے درس میں، 1 مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، کوئی درس سمجھ میں نہیں آ رہا. 6 مہینے گزر گئے، سال ہونے کو آیا، لگ رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. پڑھنے آئے، پڑھے لکھے انسان ہیں، لیکن درس میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. گئے جوار امیر المومنین، قبر امیر المومنین. مولا میں آپ کیا پڑھنے آیا ہوں، علم حاصل کرنے آیا ہوں. آپ باب مدینۃ العلم ہیں، آپ کیا علم نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ اور میں سچ میں پڑھنے آیا ہوں، میں علم حاصل کرنے آیا ہوں، میری نیت یہی ہے. آپ کیا علم نہیں ملا تو کہاں جاؤں گا؟ میں محنت کر رہا ہوں، مشقت کر رہا ہوں، نہیں مل رہا ہے مجھے، آپ دیں، میں علم کے لیے آیا ہوں. خواب میں اس نے امیر المومنین کو دیکھا. امیر المومنین اس سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے حالت خواب میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ختم ہو گئی. صبح نمودار ہوئی، صبح ہوئی، نماز صبح کے بعد جب یہ درس کی تیاری کرنے لگے تو ان کو لگا کہ میرا ذہن آج کھلا ہوا ہے. درس میں بیٹھے، استاد کی بات سمجھ میں آنے لگی، درس سمجھ میں آنا چاہیے. آج درس خارج خدا آپ سب کو جانا نصیب کرے، ایران جائیں، عراق جائیں تو ایک دن ضرور جائیے درس میں. درس خارج پوچھ کے کہاں ہو رہا ہے جائیے. جیسے قم میں درس ہے، حرم معصومہ قم میں بھی درس خارج ہوتا ہے صبح 9 سے 12، کئی علماء دیتے ہیں. درس خارج کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرجع جو بھی درس دے رہا ہو، مرجع مجتہد، وہ ممبر پہ کرسی پہ بیٹھے گا، سامنے شاگرد بیٹھے. 100 بھی ہو سکتے ہیں، 5000 بھی ہو سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں. آئے وہی جب درس دیتے ہیں ہزاروں کی شاگرد ہوتے ہیں. وہ ایسے نہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، نہیں، انٹریکشن ہے اس میں. میں درس دے رہا ہوں، شاگرد کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آئی یا میرا فتویٰ سمجھ میں نہیں آیا، وہ کھڑا ہو سکتا ہے، اپنی حدیث کو یا اپنے فتوے کو پیش کرے گا کہ آپ کی مثلا یہ بات فلاں حدیث سے ٹکرا رہی ہے یا فلاں آیت سے ٹکرا رہی ہے
یا فلاں مجتہد نے یہ رائے دی ہے، تو جو درس دے رہا ہے وہ اس کو سمجھائے گا، یا اپنی رائے کو بدلے گا، یا اس کی رائے کو قبول کرے گا، یا اپنی بات اس کو سمجھا دے گا کہ نہیں یہ اس طرح سے حل ہو جائے گا۔ تو یہ درس خارج کا طریقہ ہے۔ اس کو اس کھڑے ہونے کو کہتے ہیں اشکال کرنا، سوال کرنا۔ جب ان کو درس سمجھ میں آنے لگا تو ان کو اشکال بھی سمجھ میں آنے لگے۔ اب یہ کھڑے ہوئے، ایک اشکال کیا، انہوں نے سارے شاگردوں نے گھوم کے دیکھا کہ یہ تو سال بھر ہوا آج تک یہ کھڑے نہیں ہوئے، ان کو آج کیا ہوا؟ ایک اشکال کیا انہوں نے، خیر استاد نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کو دوسرے سوال سمجھ میں، انہوں پھر کھڑے ہوئے، دوسرا اشکال کیا، استاد نے پھر جواب دیا، تیسرا اشکال، چوتھا اشکال، پانچواں اشکال۔ جب یہ چھٹی بار کھڑے ہوئے تو استاد نے کہا بیٹھ جاؤ، جس نے تمہیں رات میں بسم اللہ پڑھائی ہے اس نے مجھے والناس تک پڑھایا ہے۔ بات پڑھے محمد وعلی محمد۔ جس کے ذہن میں علی آ جائیں وہ عالم بن جاتا ہے۔ ہماری زبان کی کمزوری انہیں عالم کہیں، ان کے علم کے حدود کیا ہمیں نہیں معلوم۔ ہماری سمجھ کی حد ہو سکتی ہے، ان کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، ان کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے، ان کی شجاعت کی کوئی حد نہیں ہے۔ کتنے شجاعت ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ان کے مقابلے کوئی تھا ہی نہیں عرب میں۔ تو جب اس کے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں تو ہم اس کی شجاعت کہاں تک دیکھ سکتے ہیں؟ ہمیں کیا معلوم؟ ہاں ہمیں اتنا سمجھ میں ضرور آتا ہے کہ اگر شجاعت کا کوئی پیمانہ ہے تو وہ ذات علی ہے۔ یعنی اگر ہمیں کبھی مرقع شجاعت کھینچنا ہو تو تصویر علی ہے۔ اگر ہمیں کبھی بیان کرنا ہو کہ شجاعت کسے کہتے ہیں تو علی ہے۔ اگر حسن کبھی مجسم ہو سکتا ہے تو علی ہے۔ اگر شجاعت مجسم ہو سکتی ہے تو علی ہے۔ اگر علم مجسم ہو سکتا ہے تو علی ہے۔ اگر کرم مجسم ہو سکتا ہے تو علی ہے۔ آپ صفات الہیہ، جتنے بھی صفات الہیہ ہیں، ان سب کو اگر شکل بشر میں دیکھنا چاہتے ہیں تو کوئی اور ہے ہی نہیں سوائے علی کے۔ البتہ جب ہم کہتے ہیں علی، اس سے مراد 14 معصوم ہیں، یہ سب اپنے اپنے زمانے کے علی ہیں۔ ان کے نام ایسے ہیں، ان کے کرم ایسے ہیں، ان کا کمال ایسا ہے۔ ایسا نہیں کہ امیر المومنین کے پاس علم تھا، امام حسن کے پاس نہیں تھا، یا امام حسین نہیں، جس کو جو موقع ملا اس نے اس حصے کو ظاہر کیا ہے۔ جو موقع امام صادق کو ملا نہیں ملا دیگر ائمہ کو۔ ہمارے پاس 50-60 ہزار حدیثیں آ گئیں، امیر المومنین سے کم ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ امیر المومنین پہ حدیث نہیں تھی، موقع نہیں ملا انہیں، امام کو ملا، انہوں نے بیان کیا۔ اگر امامیہ کے نزدیک علماء میں مسلم ہے یہ بات کہ اگر اماموں کی جگہ بدل دی جائے، یعنی چھٹے امام پہلے امام کی جگہ پہ ہوتے اور پہلے امام چھٹے امام کی جگہ ہوتے تو عمل میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یعنی اگر امام جعفر صادق خیبر میں ہوتے تو ویسے ہی، اگر امام صادق خیبر میں ہوتے تو مرحب کو ویسے ہی دو نیم کرتے جیسے علی نے کیا۔ اور اگر امیر المومنین امام صادق کی جگہ ہوتے تو ویسے ہی علم کو شکافتے جیسے امام صادق نے۔ کوئی فرق نہیں ہے ان میں، یہ سب ایک ہیں۔ ان میں تقدم اور تاخر بھی نہیں ہے کہ یہ پہلے آئے یہ بعد میں آئے، زمانی تقدم تاخر نہیں ہے، یہ ایک ساتھ آئے ہیں، ہمیں الگ الگ دکھتے ہیں۔ ہمارے استاد تھے، خدا ان کو حفظ کرے، فرماتے ہیں کہ پہلی عام الفیل یعنی ولادت رسول اکرم، ظاہری ولادت سے لے کر سن 260 ہجری یعنی غیبت امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، جو معصومین کے ظہور کا زمانہ ہے، یعنی دکھ رہے ہیں ہمیں، رسول کب سے ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ جب سے ہیں اس وقت بھی نہیں تھا، یہ ایک الگ بحث، اس میں میں اس وقت نہیں جاؤں گا، کب تک ہے ہمیں یہ بھی نہیں معلوم،
لیکن جو ظاہر میں دکھ رہے ہیں دنیا میں حساب سے، وہ پہلی عام الفیل 17 ربیع الاول پہلی عام الفیل سے غیبت صغریٰ شروع ہونے کے دور تک، یعنی 260 ہجری، یہ کتنا عرصہ ہے؟ یہ تقریباً 313 سال ہے. 53 سال ہجرت سے پہلے کے، پھر یہ 255 سال، تقریباً 303 سال 310 سال کا فاصلہ ہے. اس 300 سال میں اگر صحیح دیکھا جائے تو یہ 14 لوگوں کی زندگی نہیں ہے، یہ ایک زندگی ہے جس کے 14 شکلیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. یہ زندگی ایک ہی شخص کی. کیوں؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس 300 برس میں ان میں سے کسی کی بات کسی سے ٹکرائی نہیں. انسان اپنی زندگی میں 50-60 برس کی انسان کی جو زندگی ہے اس میں اپنی ہی بات کو کتنی بار پلٹتا ہے؟ وہ 10 برس کی عمر میں جو خواہشات ہوتی ہیں، 15 برس کی عمر میں ہنستا ہے اپنی خواہشات پہ. 30 برس کا ہو جائے گا تو 15 برس کی باتوں پہ ہنسے گا. 40-50 کا ہو جائے گا تو اپنی جوانی کے قصوں پہ ہنسے گا، اپنی ہی باتوں کو بدل دے گا. بعض افراد تو صبح کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں. لیکن یہ 300 برس میں ایک جملہ کسی کا کسی سے نہیں ٹکرا رہا ہے. کتنی اکائی ہے ان کے اندر، کتنی یکسانیت ہے ان کے اندر، کتنا کردار ایک جیسا ہے، لہجہ ایک ہے، بولنے کا طریقہ ایک ہے، چلنے کا طریقہ ایک ہے. یعنی نویں امام کو دیکھ کر انسان کہہ رہا ہے کہ ویسے ہی چلتے ہیں جیسے رسول اللہ چلتے تھے. یہ سب ایک ہیں. ہمارے ذہنوں کے لیے آسانی کے لیے خدا نے اس طرح الگ الگ دور میں بھیجا تاکہ الگ الگ صفت ظاہر ہو سکے. جس دور میں جس صفت کی ضرورت تھی وہ ان کے ذریعے سے ظاہر ہوئی، ورنہ سب اپنے آپ میں ایک ہیں. ایسا نہیں کہ اس دور کے یہ عالم ہے تو اس دور میں وہ نہیں تھے، نہیں، سب ایک جیسے ہیں. ان کے ساتھ ہونا ہے ہمیں. کونوا مع الصادقین. خوب ساتھ ہونا ہے کیا مطلب نام یاد کر لیں ان کے، ہم ان کے القاب یاد کر لیں، ان کی تاریخ ولادت یاد کر لیں، تاریخ شہادت یاد کر لیں. یہ تو کوئی بھی یاد کر سکتا ہے. کونوا مع الصادقین کا کیا مطلب ہے؟ قرآن حکم دے رہا ہے. دونوں حکموں کو ملانا بھی پڑے گا. میں ایک طرف کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین. علماء کی اس پہ بحث ہے کہ قرآن میں اگر 2 حکم ساتھ میں آئیں، بہت سے احکام ایسے ہیں قرآن کے جو ساتھ میں ہیں، جیسے زکوٰۃ اور نماز اکثر ساتھ میں آئی ہے، عبادت اور احترام والدین ساتھ میں آئے. کیا مطلب ہے؟ علماء کہتے ہیں اس ساتھ کا مطلب یہ کہ دونوں چاہیے. جیسے کوئی انسان آئے کہ بھائی صاحب نماز جتنی کہیے پڑھ دیں گے، ہم زکوٰۃ وقات کی بات ہم سے نہ کریے. کچھ برعکس بھی ہوتے کہ صاحب پیسے جتنا لینا لے لیجیے، یہ صبح کی 2 رکعت ہماری کسی طرح چھٹوا دیجیے. کہ نہیں، یہ نہیں ہے، دونوں چاہیے. جب 2 رکعت واجب ہے تو 2 رکعت چاہیے، جب زکوٰۃ واجب ہے زکوٰۃ دیجیے. اللہ کی بندگی بھی چاہیے، والدین کا احترام بھی چاہیے. اگر کوئی انسان زکوٰۃ دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو گویا زکوٰۃ بھی نہیں دیتا. کوئی نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا گویا نماز بھی نہیں پڑھتا. یہ دونوں حکم ایک ساتھ ہونے کا مطلب ہی یہی ہے. اب اس آیت میں جب آئیں گے واتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ دونوں ساتھ ہیں. یعنی متقی ہو ہی نہیں سکتا اگر صادقین کے ساتھ نہ ہو، اور ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو اور متقی نہ ہو. یہ دونوں ایک ساتھ چاہیے. اگر ایک ساتھ نہیں ہے تو کہیں کچھ نہ کچھ لوچ ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے مکمل ہیں. اگر متقی ہے تو صادقین کے ساتھ ہوگا، اگر صادقین کے ساتھ ہے تو متقی ہوگا. دونوں چاہیے. تو کیسے چاہیے؟ نام یاد کرنے سے تو حل نہیں ہوگا، کیونکہ نام تو ان کے دشمنوں کو یاد تھے، پورا شجرہ یاد تھا. حاکم شام سے امر عاص کا کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا تو اس نے حاکم شام کو اذیت کرنے کے لیے امیر المومنین کی شان میں قصیدہ کہا. ظاہر ہے جب امیر المومنین کی شان میں قصیدہ کہوں گا تو اس کو تکلیف ہوگی، جیسے آج بھی بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو مذہب سمجھ میں آ جاتا ہے، جو جس کا وارث ہے اس کو اسی طرح کا عمل کرے گا. اس نے قصیدہ کہا. امام حسن کو خبر ہوئی. امام حسن نے اس کے پاس پیغام بھیجا
امام نے کہا اپنا قصیدہ مجھے بیچ دو، اس کی قیمت مجھ سے یہیں دنیا میں لے لو. کتنا لوگ؟ اس نے جو قیمت بتائی بہت زیادہ. اس نے کہا ہر شعر کے لیے 10,000 درہم، یعنی 10,000 سونے کے سکے. امام نے کوئی بات نہیں، تمہارے جتنے شعر ہیں سب میں خرید رہا ہوں، میں پیسے بھیج رہا ہوں. امام نے مہر لگا کے پیسے بھیج دیے. جو قاصد لے کے گیا جب اسے پیسے دیے اور امام نے خط لکھوایا اس سے کہ امضا کرو کہ یہ قصیدہ تم نے مجھے بیچ دیا، اب تمہارا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے. اس نے کہا میں نے یہ قیمت لی، یہ قصیدہ میں نے حسن ابن علی کو بیچ دیا، میرے اس پہ کوئی حق نہیں ہے. پھر قاصد سے کہا کہ دنیا میں علی کی مدح کرنے والے کم ہیں، حسن امیر المومنین کا اچھا بیٹا ہے، باپ کی مدح کرنے والے کم ہیں، لہٰذا اتنی قیمت دے کے قصیدہ خرید رہا ہے. اس کو بہت کھلی یہ بات جو محب لے کے گیا تھا کہ پیسے بھی دے رہے ہیں امام اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. لوٹ کے آیا، مولا آپ نے کیوں کیا یہ کام؟ کیا ضرورت، اتنے پیسے بھی لے لیے اس نے، اس طرح کی بات بھی کر رہا ہے. اس نے کہا اگر وہ اس سے اس کے دگنے مانگتا تب بھی میں دیتا ہوں، کیونکہ اس کو اس کی قیمت نہیں معلوم ہے. کون ہے یہ شخص؟ عمرو عاص. یہ ذہن میں رہے آپ کے. اس نے کیا 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 ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں، اس وقت پڑھنے کی ضرورت تو ہے نہیں. عمرو عاص امام حسن مجتبیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس کا ایک شعر روز محشر اس کے تمام گناہوں کو بخشوا سکتا ہے تو وہ مجھے کبھی یہ بیچتا نہیں. میں نہیں چاہتا تھا روز محشر وہ اس قصیدے کو پیش کر کے بارگاہ الہی میں معافی مانگ لے، لہذا دنیا میں قیمت ادا کر دی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اب یہ سبق بھی ہے ہمارے لیے کہ جب کسی مجلس میں جائیں، محفل میں جائیں اور مدح علی کریں تو بعد میں کھول کے نہ دیکھیں کیا ہے. جو دیا وہ بھی حضرت کا طریقہ، سنت انہی کی ہے. حضرت نے شعراء کو پیسے دیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، حضرت نے دیے ہیں، بہت پیسے دیے ہیں حضرت شعراء کو. دینا سنت امام ہے، لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ بیچنا نہ بن جائے. نہیں یہ ہدیہ لے رہا ہوں، اصل قیمت اس سے لوں گا جس کے لیے کہا ہے. تو اب شجرہ یاد ہونا کمال نہیں ہے. مع صادقین کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ ہو جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ ہو جاؤ کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ آپ کو کہنا نہ پڑے کہ میں کس کے ساتھ ہوں. اتریے گھر کے اوپر گھر گھر ترنگا، اچھا بھی آنے، کوئی نقصان نہیں ہے اس میں، اپنے ملک کے لیے فلیگ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ تاکہ بتانا نہ پڑے کہ آپ ہندوستانی ہیں. یہ جھنڈا بتا دے گا کہ میں کہاں کا ہوں. جیسے ہم علم لگاتے ہیں، ہمیں پھر بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ یہ گھر کس کا ہے. یہ جس کا ہے اسی کا پرچم لگا ہوا ہے. تو ہمارا عمل ایسا ہو کہ ہمیں بتانا نہ پڑے کہ میں علی کا ماننے والا ہوں. عمل بتا رہا ہے کہ علی کا ماننے والا ہے. جب پورے بازار میں جھوٹ گرم ہو، جھوٹ اور قسم کے ذریعے مال بیچا جا رہا ہو، وہاں ایک انسان سچ بولے، اور جب کوئی پوچھے کہ آپ سچ کیوں بولتے ہیں تو بتائے کہ صادق اور امین کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں جھوٹ بول کیسے سکتا ہوں؟ میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ میں کیسے وعدہ خلافی کر سکتا ہوں؟ اور ائمہ نے ایسے نمونے چھوڑے دنیا میں، ایسے شاگرد چھوڑے، ورنہ ہمارے جیسا سست کہتا کہ مولا آپ تو معصوم تھے. ایک بہت آسانی چیز ہے، مولا آپ تو عصمت کے دائرے میں تھے، معصوم تھے، ہم جیسے گناہگار نہیں. انہوں نے ہمارے جیسوں کی تربیت کی، ہمارے جیسوں کی تربیت کی. اور کیسی تربیت کی؟ میں نے ابھی بتایا نا امیر المومنین کی حکومت کتنی بڑی تھی.
اب آپ سوچیں اتنی بڑی حکومت کی جو فوج ہوگی اس کی کیا اہمیت ہوگی، اور اس فوج کے کمانڈر کی کیا حیثیت ہوگی، اور وہ کس حبابے اور دبدبے کے ساتھ چلتا ہوگا۔ یہاں ایسا ہی بن جاتے تو مزاج بدل جاتے۔ وہ پورے لشکر اسلام کا کمانڈر ان چیف ہے، اور کوفے سے گزر رہا ہے بازار سے، اور کسی مسخرے کو مذہقہ سوجا، اس نے ابا کھینچی کہ لوگ ہنسیں۔ کس کی ابا؟ مالک اشتر نخعی کی ابا۔ ایک عام انسان یہاں سے گزر رہا ہو، کوئی بزرگ گزر رہا ہو، اس کی کوئی ابا کھینچ لے، دستار چھین لے، 4 لڑکے خود آگے بڑھ جائیں گے کہ کیا بےہودگی ہے۔ بھرے بازار میں مالک کے اشتر نخعی، امیر المومنین کے فوج کے کمانڈر ان چیف، جس کے ایک اشارے پہ لاکھوں کا لشکر ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، مالک نے گھوم کے بھی نہیں دیکھا کون ہے، پلٹ کے بھی نہیں دیکھا کہ کون ہے، چلتے چلے گئے۔ اچھا اس نے ہنسانے کے لیے کیا تھا، لوگ ہنسے نہیں، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ ہنسے کیوں نہیں، پہچانتے ہو کون ہے، جانتے ہو کس کے ساتھ کیا ہے، کہ کون ہے؟ اب مالک اشتر نخعی، اس کا تو خون سوکھ گیا کہ ابھی کیا ہونے والا ہے، ابھی فوجی آئیں گے، ابھی میں گرفتار کیا جاؤں گا، میں نے گستاخی کی ہے، کچھ کوڑے پڑیں گے، دم نکل گیا اس کا۔ دوڑا، پیچھے دوڑا، دیکھا کہ گلیوں سے گزرتے ہوئے مسجد میں چلے گئے، مسجد میں چلا گیا، نماز پڑھ لیں، کھڑا ہو گیا نماز، جیسے ہی نماز تمام کی قدموں میں گر گیا کہ مجھے معاف کر دی، میں نہیں پہچان پایا، غلطی ہو گئی۔ مالک اشتر نخعی نے جواب دیا، کونوا مع الصادقین۔ مالک اشتر نے جواب دیا کہ بندہ مومن، میرا ارادہ نہیں تھا مسجد آنے کا، میں صرف مسجد اس لیے آیا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر بارگاہ الہی میں تیرے لیے دعائے مغفرت کروں کہ خدا تجھے معاف کر دے۔ کیا سبق دیا مالک نے؟ انتظار نہ کرو کہ مومن تمہارے پاس آ کے معافی مانگے، اتنا جذبہ پیدا کرو کہ اس کے شرمندہ ہونے سے پہلے اسے معاف کر دو۔ کونوا مع الصادقین کا مطلب یہ کہ اس مقام پہ آ جاؤ کہ فتنہ اگر 2 ضرب شمشیر دور ہے، لیکن امام کہہ دے کہ پلٹ آؤ، تو پھر یہ نہیں کہ مولا رک جائیے، مولا دیکھ لوں میں 1 منٹ آ رہا ہوں، 2 منٹ لگے گا، نہ۔ کیوں عمل ایسا کر رہے ہیں مالک؟ مع الصادقین، میں سچوں کے ساتھ ہوں، ساتھ میں مقدم اور تاخر نہیں ہوتا، بالکل ساتھ ہوں، آگے اور پیچھے ہونے کا مطلب نہیں ہے، کیونکہ میں جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہوں، امام کے حکم سے نصرت کر رہا ہوں، میری ہر ضرب تبھی تک جہاد ہے جب تک اذن امام کے ساتھ ہے، جیسے ہی اذن امام ختم ہوا جہاد ختم ہو گیا۔ وہ میری خود پسندی ہو سکتی ہے لیکن جہاد نہیں ہو سکتا۔ امام کی اطاعت، جب کوئی انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے تو امیر المومنین جیسی شخصیت کہتی ہے کہ مالک اس اونچائی کا نام ہے جس پر کوئی سوار پرواز نہیں کر سکتا اور پرندہ پر نہیں مار سکتا، اور مالک میرے لیے ویسے ہی تھا جیسے میں رسول اللہ کے لیے۔ کتنی بڑی بات، یعنی پہنچ سکتا ہے انسان مع الصادقین۔ یعنی یہ مسجد سے 3 لوگ نکلے، مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیسے ہونا ہے؟ امیر المومنین کے چاہنے والوں میں ایک نام ہے سلمان، ایک نام ہے مقداد۔ مقداد کی عالم یہ تھا کہ آپ تلوار نہیں اتارتے تھے کمر سے، کہ اگر امیر المومنین کسی دن اذن جہاد دے دیں اور غاصبوں سے مقابلے کا حکم دے دیں تو مجھے اتنا ٹائم نہ لگے کہ میں گھر جاؤں تلوار لے کے آؤں۔ اور ایک ہم لوگ کی تیاری ہے کہ حضرت آئیے، تیاری دیکھ رہے ہیں آپ، ایک ہماری تیاری ہے اور ایک ان کی تیاری تھی۔ تلوار اتارتے نہیں تھے سوائے نماز کے لیے، ہمیشہ تلوار کمر میں بندھی ہوئی، لیکن دل میں خلش رہتی تھی کہ علی مجھ سے زیادہ سلمان کو چاہتے ہیں۔ عشق کا تقاضا یہ کہ مجھ سے زیادہ کسی کو نہ چاہا جائے۔ علی علی، میں تو علی سے عشق کرتا ہوں، علی مجھے چاہتے ہیں لیکن سلمان کو زیادہ چاہتے ہیں۔ وہ امامی کیا جسے دلوں کی خبر نہ ہو۔
ایک دن مسجد سے 3 لوگ نکلے، علی، سلمان، مقداد، گھر تک آئے۔ امیر المومنین نے مقداد کو خطاب کیا، مقداد مسجد سے کتنے لوگ آئے؟ مولا آپ کو اور ہم اور سلمان 3 لوگ آئے۔ کہا جاؤ قدم گن کے آؤ۔ مقداد گئے، لوٹ کر آئے، کچھ پریشان کچھ حیران۔ کیا ہوا مقداد؟ کہا مولا مسجد سے ہم 3 آئے، آپ نے قدم گننے کا حکم دیا، میں گیا، لیکن نقش پا صرف 2 لوگوں کے ہیں، تیسرا ہے ہی نہیں۔ کہا ایسے کیسے ممکن ہے، جاؤ پھر سے دیکھ کے آؤ۔ پھر گئے، پھر آگے نا مولا یقین ہے کہ 3 لوگ آئے تھے، اب تو 2 بار دیکھا ہے نقش پا 2 لوگوں کے۔ کہا مقداد تمہیں یہی لگتا ہے نا کہ میں سلمان کو زیادہ چاہتا ہوں؟ سلمان اپنے پیر وہیں رکھتا ہے جہاں میں پیر رکھتا ہوں۔ وہ جس کا نقش پا نظر نہیں آ رہا وہ سلمان ہے، پیر وہیں رکھتا ہے جہاں اس کا امام پیر رکھتا ہے۔ مع الصادقین کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو امام میں فنا کر دوں۔ اب آپ کے مزاج کا جملہ ہے کہ جو علی کو مانے وہ مسلمان ہے، اور جو مع الصادقین ہو وہ سلمان بنتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ مسلمان بننا الگ ہے اور سلمان بننا الگ ہے۔ مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس طرح سے کہ پھر اپنے وجود کو ان میں فنا کر دو۔ اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اپنی کوئی پسند نہیں ہے، اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، جو ہے میرا امام ہے۔ اور جنہوں نے اس مزاج کو ہم تک پہنچایا ہے انہی کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں، جنہوں نے کمال پر پہنچایا بندگی کو، کمال پر پہنچایا اطاعت امام کو، کہ امام کی اطاعت کہتے کسے؟ آسانی میں اطاعت کرنا بہت آسان کام ہے، سختیوں میں اطاعت کرنا، مشکلات میں اطاعت کرنا، راہ فرار موجود ہے لیکن پھر بھی اطاعت کرنا، ایسے ہی تو نہیں 1400 برس گزرنے کے بعد نام یاد رہے گا۔ اچھا اس خاندان کا کمال یہی ہے، جو اپنے آپ کو ان میں فدا کر دیتا ہے یہ اسے اپنی طرح زندہ کر دیتے ہیں۔ آپ کے شہر میں تو مزار موجود ہے، تاریخ نے سوچا تھا محو کر دوں گا، لاشیں کو کنارے پھینک دیا تھا، جس کا لاش جس نے پھینکوایا تھا اس کی قبر جاننے والے کم ہیں، جس کو بے وارث سمجھا تھا آج وہ پوری دنیا کے سامنے مشہور ہے۔ اس کے مذہب والے نہ ہو تب بھی قاضی صاحب کی مزار سب کو معلوم ہے، وہ احسان نہیں رکھتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ باقی رہنا۔ سب سے بڑی خواہش انسان کی ہے باقی رہنا، اور یہ بھی طے کہ ہم باقی نہیں رہ سکتے، کم سے کم یہ جسم تو باقی نہیں رہ سکتا، کیونکہ ہر دن ہم اس کو دیکھتے ہیں فنا ہوتے ہوئے، آج کوئی ہے کل نہیں ہوگا، لیکن خواہش ہے کہ باقی رہنا۔ تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، اپنے آپ کو ان کے ساتھ فنا کر دو جو باقی رہیں گے۔ کون جانتا تھا حر ابن یزید ریاحی کون ہے؟ لیکن آج 1444 میں بھی کربلا سے 3000 کلومیٹر دور بیٹھ کے آگرہ جیسے شہر میں مومنین جانتے ہیں کہ حر ابن یزید ریاحی کون تھا۔ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو حسین میں فدا کر دیا۔ وہ اضطراب جو حر کا تھا شب عاشور وہ اسی لیے تھا کہ ایک طرف فنا تھی ایک طرف بقا تھی۔ حر جانتا تھا کہ کل اگر جنگ ہوئی اور میں اس خیمے میں ہوا تو فنا ہو جاؤں گا، اور اگر ادھر گیا تو جسم تو ختم ہو جائے گا لیکن میں باقی ہو جاؤں گا۔ خدا آپ سب کو کربلا جانا نصیب کرے۔ حسین ابن علی کے حرم میں جائیں، باب القبلہ سے داخل ہوں، جیسے ہی داخل ہوں گے آپ کے الٹے ہاتھ پہ ایک قبر ہے، اور عام طور سے مومنین کی جیسی نظر پڑتی ہے ویسے ہی کہتے ہیں السلام علیک یا حبیب ابن مظاہر اسدی۔ یہ شرف ہے کہ امام حسین کے حرم میں جہاں سارے شہداء ایک طرف دفن ہیں، حبیب کی الگ مقام ہے، اور چونکہ معصوم نے دفن کیا ہے لہذا معلوم ہے کہ کوئی خاص وجہ ہوگی۔
اور ہوتا بھی یہی ہے کہ انسان پہلے حبیب کو سلام کرتا ہے، پھر کہتا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، اور پھر جب زیارت کر کے نکلتا ہے تو پھر حبیب ابن مظاہر کی زیارت کرتا ہے۔ یعنی امام حسین کو جو ایک سلام کرتا ہے وہ حبیب ابن مظاہر کو 2 سلام کرتا ہے۔ یہ شاید اس سلام کا جواب ہو جو حبیب نے زیزادی کو دیا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ کیسے کیسے اصحاب حسینی، اور کیا کیا اصحاب حسینی نے، کس مقام پر یہ کیوں پہنچ گئے؟ انسان کو ایک بار سوال کرنا چاہیے، مصائب اپنی جگہ پر ہیں، کس مقام پر یہ کیسے پہنچ گئے کہ امام حسین جیسی شخصیت کہے کہ جیسے مجھے ملے کسی کو نہیں ملے؟ ابھی تو شہادت بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو شہادت نہیں ہے، ابھی تو صرف وعدے اور وعید ہیں، کل شہادت ہوگی۔ اور امام شب عاشور کہہ رہے ہیں جیسے مجھے ملے کسی کو نہیں ملے۔ کیا عمل کیا ہے اصحاب حسینی نے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے اطاعت، اپنے امام کے مطیع ہیں۔ امام کہہ رہے چلے جاؤ، یہ میرے علاوہ کسی کے سر کے خواہش مند نہیں ہیں۔ اور جواب دینے والا کیا جواب دے رہا؟ مولا ایک زندگی کیا 70 زندگیاں ملیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے جسم کو دریا کے حوالے کر دیا جائے تب بھی ہم آپ کی نصرت کریں گے۔ اور صرف زبان کا خرچ نہیں تھا، اگلے دن میدان میں عمل کر کے دکھایا۔ کربلا میں شہداء نے، خصوصاً انصار حسین ابن علی نے، وہ کام انجام دیے ہیں جو فطرت انسانی کے خلاف ہیں۔ انسان کی فطرت کیا ہے؟ جب اس کی طرف کوئی خطرہ آتا ہے انسان ہٹ جاتا ہے، طبیعت ہے۔ مطلب آپ کے ہاتھ، آپ آنکھ کھلی ہو آپ کی، میں ہاتھ یوں لے جاؤں آپ کی آنکھ اپنے آپ بند ہو جائے گی، یہ طبیعت میں ہے انسان کی۔ سامنے سے کوئی شے آئے اور آپ کو لگے کہ مجھے ٹکرا جائے گی، اب ہٹ جائیں گے کہ میں بچ جاؤں۔ اور اگر سامنے سے آتے والی چیز تیر ہو، نیزہ ہو، تلوار ہو، کربلا میں لوگ فطرت کے خلاف عمل کر رہے تھے، سامنے سے آتے ہوئے تیر کو سینے پہ لیتے تھے کہ میرا امام محفوظ رہے۔ کمال اصحاب حسینی یہ ہے کہ جب تک اصحاب میں سے کوئی ایک بھی زندہ تھا، نہ حسین پر نہ حسین کی آل پر ایک زخم نہیں آنے دیا۔ یہ کمال ہے، بشری تقاضوں کو دیکھتے ہوئے بہت بڑا کام کیا تھا۔ اور جو گرتا تھا کسی کی کوئی وصیت ہی نہیں تھی۔ انسان زمین پہ گرتا ہے، روح نکلنے والی ہے، دوست آ کے پوچھتا ہے کیا وصیت ہے، کوئی مال کی وصیت کرتا ہے، کوئی اولاد کی وصیت کرتا ہے، کوئی زوجہ کے لیے پیغام دیتا ہے۔ جو گر رہا تھا کربلا کے میدان میں وہ صرف ایک وصیت کرتا تھا، اسی کا بحاذا میں تمہیں حسین کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ روئے زمین پہ اس وقت سب سے قیمتی چیز میرا امام ہے۔ کربلا میں جیسی نماز پڑھی حسین نے تاریخ میں نہیں پڑھی گئی کہ امام سے آگے ماموم کھڑے تھے، امام تسبیح و تحلیل کر رہے تھے، ان کا ذکر الگ تھا، امام کا ذکر الگ تھا۔ امام حمد کی تعریف کر رہے تھے، اللہ کی ثنا کر رہے تھے، اور ان کی تسبیح کیا تھی؟ کبھی تیر کو سینے پہ لیتے تھے، کبھی تبر کو سینے پہ لیتے تھے، کبھی نیزے کی انی کو سینے پہ لیتے تھے۔ ادھر امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر سعید نے آواز دی آقا غلام کا سلام قبول کیجئے، ادھر زہیر نے آواز دی آقا غلام کا سلام قبول کیجئے۔ اور یہی وجہ ہے جب عصر عاشور کا ہنگامہ برپا ہوا تو حسین نے اپنے اولاد کو نہیں پکارا، حسین نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں پکارا، حسین نے اصحاب کو پکارا، اے میرے شیروں، حسین تمہیں آواز دے رہا ہے، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر خود امام نے جواب دیا، ہاں موت نے تمہیں مجبور کر دیا، ورنہ کیسے ممکن تھا تمہارا امام تمہیں پکارے اور تم نصرت کو نہ ہو۔
اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. میں مجلس تمام کر دیتا، خدا آپ کے گریے کو اجر دے، خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرمائے، لیکن بات اطاعت کی آ گئی تو اس اطاعت کے قبل سب سے عظیم مثال کا ذکر کیے بغیر مجلس تمام نہیں ہو سکتی. وہ مطیع محض جو کربلا کے میدان میں اطاعت کا نمائندہ بن کے آیا تھا، جس نے اس طرح سے نصرت امام کی کہ شہداء اس پہ غبطہ کریں گے، وہ شخصیت جو ہمیشہ خاموش رہی، جس نے لب کھولے نہیں، صرف امام کی اطاعت کرتا رہا، وہ شخصیت جو سردار لشکر ہے، وہ شخصیت جو علمدار لشکر ہے، وہ شخصیت جس کو حسین کی ڈھارس کہا گیا ہے، اتنا آسان نہیں ہے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. کون شخصیت؟ یہ وہ ذات ہے جو علی کی دعا ہے، یہ وہ ذات ہے جسے زہرا نے اپنا بیٹا کہا ہے، یہ وہ ذات ہے جس پر حسن نے فخر کیا ہے، یہ وہ ذات ہے جس پر حسین کو بھروسہ ہے. ایک منظر پیش کروں، کاش آپ اس منظر کو سمجھ لیں، میں ادا کر سکوں اور آپ سمجھ لیں. شب عاشور جب امام نے اپنے اصحاب کے سامنے باتوں کو واضح کر دیا اور یہ کہا کہ چلے جاؤ، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ چراغوں کو خاموش کر دو، ظاہر وہاں اندھیرا ہو گیا ہے. اس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا، یہ الگ بات ہے کوئی وہاں سے ہلا نہیں، لیکن وہاں اندھیرا تھا، گھوپ اندھیرا تھا. اس میں امام نے ایک جملہ کہا، کاش اس جملے کو سمجھ لے. امام نے کہا عباس چراغوں کو روشن کر دو. یعنی امام کو یقین تھا کہ سب جا سکتے ہیں. میرا عباس نہیں جا سکتا. صبح عاشور نمودار ہوئی، اطاعت کا موقع ہے. دیکھیں اطاعت 28 رجب سے 10 محرم تک حسین ابن علی نے جب سے سفر شروع کیا اور شہادت واقع ہونے تک آپ کو تاریخ میں بہت سے لوگ اور نام ملیں گے جو حسین سے سوال کر رہے ہیں، جو حسین کو رائے دے رہے ہیں، جو حسین کو مشورہ دے رہے ہیں، جو حسین پر اعتراض کر رہے ہیں. اس میں اپنے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں. کوئی اعتراض کر رہا ہے، کوئی سوال کر رہا ہے. ایک شخصیت ہے جو ہر مقام پر حسین کے ساتھ ہے اور خاموش، جو اپنے آپ کو ایسے فنا کر چکی ہے حسین میں کہ وہ لب نہیں کھولتی. اسی لیے حسین ابن علی نے عباس کے وہ امتحان کربلا میں لیے جو کسی اور کا نہیں لیا گیا، اور اسی لیے عباس کی شجاعت کا امتحان نہیں تھا کربلا میں. وہ بہت آسان کام ہوتا، سخت کام لیے گئے. 9 محرم سنیے نا آپ. 9 محرم کو کیا ہوا؟ لشکر نے حملے کی تیاری کی. حسین ابن علی خیمے سے نکلے، کیا خبر ہے؟ لشکر آگے بڑھ رہا ہے، حملے کا ارادہ ہے. عباس جاؤ ایک شب کی مہلت لے لو. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے، اگر مولا عباس سے کہتے جاؤ مقابلہ کرو تو بہت آسان کام تھا، لیکن ایک کریم کے بیٹے سے کہنا کہ ذلیل سے مہلت مانگو، یہ بہت سخت کام تھا. کیونکہ کریم کے لیے دینا آسان ہوتا ہے، مانگنا بہت سخت ہوتا ہے. ایک شب کی مہلت عباس تم مانگو. حبیب کو بھی بھیج سکتے تھے، زہیر کو بھی بھیج سکتے تھے، بریر کو بھی بھیج، نہیں عباس تم جاؤ، کیونکہ تمہیں اطاعت کا مظہر بنا کے دنیا کے سامنے پیش ہونا. اور 9 محرم کو حال کیا تھا؟ روایت کہتی ہے کہ ابوالفضل عباس گھوڑے پہ بیٹھے تھے 9 محرم یعنی شب عاشور. ابھی سورج ڈوبنے میں 1.25 نیزے کا فرق تھا، یعنی کچھ گھنٹے بچے تھے. اس زمانے میں گھنٹے تو تھے نہیں، نیزوں کی بلندی سے طے کیا جاتا تھا کتنا دن باقی ہے. 1.25 نیزے کی بلندی پہ سورج تھا. زہیر ابن قین گھوڑا دوڑا کر عباس کے پاس آئے، کہا ابوالفضل تم کو پتا ہے علی نے تمہاری خواہش کیوں کی تھی؟
یہ جملہ عباس کے کانوں سے ٹکرایا، ایک بار شیر نے انگڑائی لی، زرہ ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد کہا اتشجعونی یا زہیر، تم مجھے داد شجاعت دیتے ہو؟ جاؤ آقا سے اجازت دلوا دو، اگر سورج ڈوبنے سے پہلے میں اس جنگ کو تمام نہ کر دوں تو میرا نام عباس نہیں۔ شب عاشور جس کی یہ حالت ہو، صبح عاشور اس کا کیا ولولہ ہو، لیکن صبح عاشور اس سے امتحان لیا جا رہا ہے کہ اصحاب شہید ہو رہے ہیں، عباس لاشیں اٹھا رہے ہیں، اور امتحان یہیں پہ نہیں رکا، اب ان کی نوبت آ گئی جن کو عباس نے فنون حرب سکھائے ہیں، جنہوں کو عباس نے گودیوں میں پالا ہے، کبھی یون محمد کی لاش اٹھا رہے ہیں، کبھی قاسم کے پامال شدہ بدن کو دیکھ رہے ہیں، کبھی اولاد جعفر کو دیکھ رہے ہیں، کبھی اولاد اون کو دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ تاریخ نے ایک جملہ لکھا کہ عباس ہاتھ کو جوڑ کر حسین کے سامنے آئے، آقا غلام کو مرنے کی اجازت دے دی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، ہاں غلام کو مرنے کی اجازت دے دی ہے۔ دیکھیں کتنا تقاضۂ ادب ہے، جنگ کی اجازت نہیں مانگی، مرنے کی اجازت مانگی۔ حسین کا جملہ، کاش کوئی حسین کی نفسیات کو سمجھ لے۔ حسین نے عجیب جملہ کہا، بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ وہ عباس جو ہمیشہ خاموش رہتے تھے، یہاں پر آ کر ایک جملہ کہا، آقا اب زندگی سے مجھے کوئی رغبت نہیں رہ گئی، جہاں لشکر ہے وہیں علمداری کروں۔ روایت کہہ رہی ہے اسی اثنا میں خیمے سے ایک آواز آئی، آپ کو پتا ہے نا کون سی آواز آئی؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز پڑی، العطاش العطاش۔ آج 1400 برس گزرنے کے بعد یہ جملہ جب ہمارے کانوں سے ٹکراتا ہے کہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے العطش کہہ رہے تھے، ہمارا دل مزمحل ہو جاتا ہے۔ سوچے عباس پر کیا گزرتی ہوگی۔ عباس نے کہا آقا یہ آوازیں مجھے جینے نہیں دے رہی، مجھے مرنے کی اجازت دیں۔ حسین نے کہا جا ہی رہے ہو تو سبیل آپ کرتے جاؤ۔ ہاں عذروں، عباس نے نہ جانے کس نیت سے سکینہ سے مشق مانگی، اور نہ جانے اس بچی نے کس نیت سے وہ مشق دی کہ اب رہتی دنیا تک عباس کے پرچم کے ساتھ وہ مشق رہے گی۔ کسی نے اچھا جملہ کہا کہ گویا لگتا ہے چچا سے بھتیجی ابھی بھی گلے لگی ہوئی۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عباس میدان کی طرف چلے گئے۔ روایت کہتی ہے 4000 سپاہی اس نہر پر پہرا دے رہے تھے، لیکن حملہ ایسا تھا کسی میں جرأت نہ ہو سکی عباس کو روک سکیں۔ ہاں پانی بھرا، نہر تک پہنچے، پانی بھرا اور ایک بار چلو میں لیا پانی۔ علماء لکھتے ثم ذکر عطش الحسین، پھر حسین کی پیاس یاد آئی۔ والد ماجد کہتے تھے یہ جملہ غلط ہے، ثم ذکر پڑھنا غلط ہے، یاد وہ چیز کی جاتی ہے جو کبھی بھولی گئی ہو۔ عباس حسین کی پیاس کیسے بھول سکتے تھے؟ اس کو پڑھا کرو ثم ذکر عطش الحسین۔ ذکرہ کا معنی یاد کرنا، ذکرہ کا معنی یاد دلانا، یعنی حسین کی پیاس عباس نے پانی کو یاد دلائی۔ تم یہاں روانی کے ساتھ بہ رہے ہو، میرا حسین پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے۔ ہم مشق کو بھرا، واپس لیے، پورا لشکر ایک ہدف ہے، عباس کو روک لیا جائے، عباس کو روک لیا جائے۔ 3000 کمادار آگے بڑھے، چلے کمان پر تیر چڑھتا ہے، عباس کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ ہاں علماء نے لکھا ہے مقاتل میں کہ عباس کے جسم کی حالت یہ تھی جیسے ساہی جیسے
جانور کی ہو جاتی ہے۔ پورے جسم اقدس پہ تیر پیوست تھے لیکن عباس رک نہیں رہے تھے۔ اسی اثنا میں کسی شقی نے وار کیا، ایک بازو قلم ہوا لیکن عباس رک نہیں رہے تھے، دوسرا بازو قلم ہوا، عباس رک نہیں رہے ہیں۔ کسی شقی نے ایک تیر چلایا اور مشق سکینہ چھڑی، ارے عباس کی امیدیں بہ گئی۔ ایک بار عباس نے گھوڑے کے رخ کو پلٹ دیا۔ تصویر علی، دشمنان علی کے نرغے میں کوئی تلوار چلاتا ہے، کوئی نیزہ چبوتا ہے، اسی اثنا میں ایک تیر آنکھ پہ پیوست ہوا، عباس سے رہا نہ گیا، ایک بار سر کو جھکایا، تیر کو پیروں میں رکھ کر باہر نکال لوں، ارے قیامت گزر گئی، ایک گرز آہنی سر پہ لگا، عباس کی دنیا میں اندھیرا چھایا، جسم کو زمین کی طرف لیا۔ آپ کو محسوس کریں، میں نے مجلس تمام کر دی، آپ محسوس کریں جب کوئی اونچائی سے نیچے کی طرف آتا ہے، اپنے ہاتھ زمین پر رکھتا ہے، وہ کیا کرے؟ جس کے ہاتھ سلامت نہ ہو ایک بار سینے کے بھل زمین پر آئے۔ آقا غلام کی خبر لیجئے، حسین نے کمر کو تھاما، قد کسر ظہری وقلت حیلتی، ہاں میری کمر ٹوٹ گئی، ہیلے تمام ہو گئے۔ میں نے مجلس تمام کر دی، ہاں لیکن اثر عباس کے جانے کا اثر، عباس کے جانے کا اثر، حسین عباس کی آواز پر آگے بڑھے، حسین آگے بڑھے، گھوڑے نے کہیں پر ایک بار رکا، حسین نے دیکھا اور گھوڑے نے اپنی گردن سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا، حسین نے اس چیز کو بہت غور سے دیکھا، یہ ہاتھ بہت آشنا ہاتھ ہیں، میں نے بچپن میں بابا کو چومتے دیکھا ہے۔ ایک بار زمین کربلا پہ واپس نازل ہوئے، بازوئے عباس کو اٹھایا، کسی دشمن نے آواز دی، یبن الزہرا کیا تلاش کرتے ہو؟ حسین کے کانوں سے یہ جملہ ٹکرایا، ایک بار دریا کا رخ کیا، عباس اپنے جانے کا اثر دیکھ رہے ہو، کربلا کے میدان میں میری ماں کا نام لیا جا رہا ہے، ہوا مصیبتہ، ہوا محمدہ، ہوا علی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بقضائه وتسلیما لعمره۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیماروں نے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خدایا دنیا میں جہاں عزاداری برپا ہے ان سب کی حفاظت فرما، دنیا میں جہاں جہاں بھی محبین ہیں، جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں، ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا اس نعمت عزاداری کو ہم سے سلب نہ فرما، ہم کو صحیح معنوں میں عزادار سید الشہداء قرار دے۔ خدایا اتباعِ عالیات خصوصاً عراق اور شام کی حفاظت فرما، علماء اعلام راجہ کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ اور مستدام فرما۔ خدایا تجھے واسطہ ابو الفضل کے باب الحوائج ہونے کا، تجھے واسطہ ابو الفضل کے اس شگفتہ سر کا جس کے بعد آپ نے اپنے بھائی کو آواز دی، تجھے واسطہ ابو الفضل کے ان کٹے ہوئے بازوؤں کا جو میدان محشر میں ہماری شفاعت کا ضامن ہے، منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔